दो तीन साथी जो मेहनत करे, कोशिश करे। तो ये रोजाना के वक्त के एतबार से इसमें एक बात अर्ज कर लूं, अब हो यानी जो वक्त जिसको मिले, असर से इशा है तो ठीक है, कोई जोर से असर ठीक है, कोई मगरिब से, लेकिन ऐसा कोई हमने ऐसा निजाम मुरतब नहीं करना है कि मसलन असर से इशा जो दे सकता है उसको कहते अच्छा भाई तुम कुछ ऐसा कर लो कि सुबह दो, तुम जोर में दो, तुम किस में दो, असर में दो, तुम मगरिब से इशा में दो। यानी यही 10-15 जो वक्त दे रहे हैं किसी भी वक्त में, हम उसको जरूर 2-2, 3-3 करके सुबह से लेकर शाम तक बना दे ताकि यानी हर वक्त काम चले। बात वाज़ेह। एक ये है कि मसलन 5-7 आदमी असर से इशा दे सकते हैं, 2-4 है वो कहते हैं जोर से असर हम दे सकते हैं, असर से इशा नहीं दे सकते। शायद 2-3 ऐसे हो जो कहते हैं ना हम जोर के बाद दे सकते हैं, ना इशा असर से इशा दे सकते हैं, हम फजर में दे सकते हैं। तो जो जिस वक्त दे सके उसके वक्त को कबूल कर लेना, बस। ये हमारे किताब में नहीं है, ये वक्त में हमें कबूल नहीं है। और जितना दे, जितना तरगीब तो हमारी वो है जो बात अर्ज की जाती है, लेकिन जितना दे, अगर कोई आधा घंटा भी देना चाहे, अगर कोई 10 मिनट भी देना चाहे रोजाना के एतबार से, तो इस 10 को हम कम न समझे। दीन का थोड़ा भी बहुत होता है, और इसको हम हकीर न समझे कि अच्छा दुनिया के लिए तो इतना दे रहे हो और दिन के लिए इतना। ये 10 मिनट इसको आहिस्ता 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 जब ये मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, ये आगे बढ़ता चले जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, और शायद ये औरों से भी आगे बढ़ जाए। तो एक बात ये अर्ज करनी है, अब हमने ये जो दावत का काम है, इसमें इन्फिरादी मुलाकातें हैं। ये हमारा रोजाना की मेहनत में क्या करना है, तो उसमें मुलाकातें हैं। ये इन्फिरादी तौर पर दावत है, 2-2, 3-3 की जोड़ियां बनाकर इनको काम दिया जाता है। काम क्या दिया जाता है कि जो मस्जिद के साथ जितने घर हैं, मिसाल के तौर पर 4 गलियां हैं, एक एक गली में 50-50 घर हैं, 40-40 घर हैं। अब ये जो हमारे साथियों ने जो वक्त दिया है, जो 12 साथी हैं, तो इनकी 2-2, 3-3 की जमात बन गई इन 4 गलियों के लिए या 5 गलियों के लिए जमात बन गई। अब इन 2-3 बंदों का काम क्या है कि ये काम इनको दे दिया गया, रोजाना मशवरा इस मामले में उसकी जरूरत नहीं है कि आज ये 2-3 साथी मुलाकातें किन से करें, बल्कि उनको गलियां तकसीम हो गई, घर तकसीम हो गए, तो अब ये घर घर पर मुलाकातें करें और अगले दिन मशवरे में उन मुलाकातों की कारगुजारी सुना दिया करें। 50 घर थे, कल हम उनमें से 2 घरों वालों से मुलाकातें हो गई हैं, फिर उसमें अगले जो तश्कीलें हुई वो भी बता दे, फिर अगला इस तरह, ताकि ये 15 दिन में, 20 दिन में मौका माल के एतबार से, लेकिन ये अपनी मुलाकातें पूरी कर लें, अपनी मुलाकातें पूरी करें, कोई घर न छोड़े। उमूमियत रखें,
ایسا نہ ہو کہ بعض گھر مخصوص ہیں، جب بھی جماعت آ جاتی ہے وہ بندے بھی مخصوص ہیں، انہی کے پاس لیا جاتا ہے یعنی گشت میں، اور انہی سے آگے مطالبے ہوتے ہیں، وہی تیار بھی ہو جاتے ہیں، تو اور خود بھی بعض مخصوص جگہوں میں صرف کام کرنا، مقصود ہے امت بنانا، ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کام بحیثیت مسلمان ہونے کے اور امتی ہونے کے ہیں، اس لیے گھر گھر کی ملاقاتوں کی ترتیب بنا دیں۔ اب اس میں اگر ایک بندہ آ گیا مسجد میں، اب یہ جو مشورے کا وقت ہے یہ بھی مسجد کے اعمال میں سے عمل ہو گیا، یہ آ جائے مسجد میں، ایک آ گیا دوسرے کا انتظار کر رہا ہے، تو اس انتظار میں 2 رکعت پڑھ لیں، دعا مانگے، کوئی ذکر کرے، کوئی تلاوت کرے، کیونکہ سب مسجد کے کام ہیں، مسجد کے کام ہیں۔ دوسرا ساتھی آ گیا، ان کی جماعت بن گئی، اب یہ اپنے کام پر نکل جائے مسجد سے اور دعا مانگے۔ وجہ یہ ہے کہ باقی کام جتنے ہیں عمومی طور پر وہ تو مسجد ہی کے اندر ہیں، تعلیم مسجد کے اندر ہے، سیکھنا سکھانا مسجد کے اندر ہے، تلاوت اور ذکر مسجد کے اندر ہے، اس طرح جو اور یہ جو کام ہے یہ مسجد سے باہر کے ماحول میں ہے، اور باہر کا ماحول فضا وہ دنیا کا ماحول ہے، تو اس ماحول سے اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، تاکہ ہم بازار کے ماحول میں، گھر کے ماحول میں، یعنی باہر کے ماحول میں جا رہے ہیں تو اس میں اللہ پاک سے استعانت ہو، اللہ سے مانگنا ہو، اور اپنے اذکار اس کا اہتمام ہو، نظروں کی حفاظت وغیرہ آداب ان کا اہتمام ہو۔ کوشش اس بات کی جائے کہ اس گھر کا جو ذمہ دار ہے، بڑا ہے، جس پر ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کے دین پر آنے کی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا دو، اور جہنم سے دین کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے کوئی، اور دین سیکھے بغیر نہیں آ سکتا ہے، دین سیکھے بغیر نہیں آ سکتا، دین کے بغیر جہنم سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جہنم سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے محنت کرنا یہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر کے ذمہ دار کی، کہ اس کی کوشش کرے، اس لیے ان سے ملاقات کریں، اس میں اگر 1-2 ہیں بھائی ہیں ان کے، ان کے ساتھ بیٹھ جائے، اور وہاں بیٹھ کر موقع محل کے اعتبار سے ان سے بات کریں۔ بات ہماری جہاں بھی ہے وہ ہے دین کی بات، 6 نمبروں کی بات، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اور ہم بھی دین کی محنت کرنے والے بنے، اس مبارک کام میں لگے، تو اس کے لیے ہماری باتوں میں اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر آخرت کا تذکرہ ضرور آ جائے، دنیا سے بے رغبتی، آخرت سے، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونا، اور اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، اس کے تذکرہ ہو جائے، اس کی باتیں ہو، اور سنت طریقوں سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دونوں جہانوں میں کامیابی اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن سنت طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں میں ناکامی اگرچہ سب کچھ ہے، اس کے تذکرے آ جائیں، یعنی کلمے والے یقین، اس کی بات ہو۔ اس طرح
नमाज की बात, इल्म और जिक्र की बात, अखलाक, इखलास और इस जिम्मेदारी की बात हो। अगर हम तश्कील इतना करना चाहते हैं तो इतना तरगीब हो। एक इतनी सी बात करना, भाई कुछ दिन के लिए भी कुछ करना चाहिए, आखिरत के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमारे यहां भी कुछ जमातें निकल रही है, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उसके अंदर सुनने की इस्तेदाद है और सुन सकता है, वक्त उसका है, तो हम उनसे बात कर ले। इस बात में 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकते हैं, क्योंकि ये कोई बयान नहीं है। इसमें आप भी बात करेंगे, वो भी बात करेगा, कुछ अपना कुछ कहेगा, तो सुनना भी है, उनसे बात भी करनी है। ये बात करके छोड़ देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि काम बनेगा कुर्बानी से, और कुर्बानी वजूद में तब आएगी कि जब खुरूज वजूद में आ जाए। इसलिए उनसे उनके सामने तकाजा रख लिया जाए। हो गया 4 महीने, चिल्ला 3 दिन, ये खुरूज के एतबार से है कि इसके लिए वो तैयार हो। तैयार इस वक्त न भी हो, लेकिन इसका इरादा आ जाएगा कि मैं इंशाअल्लाह 3 चिल्ले के लिए 2 महीने के बाद तैयार हूं, 3 महीने के बाद तैयार हूं। अब ये जमात भी देखे कि इसका सालाना खुरूज कब है। हमारा इनका अपना सालाना खुरूज निकलना किस महीने में है। इन्होंने भी इरादा कर लिया, तो गोया इनके साथ जमात तैयार हो रही है चिल्ला 3 चिल्ले की, और ये अपने साथ अपने मस्जिद से जमात तैयार करने में लगे हुए हैं। ये एक दिन में जमात नहीं बनती कि ये तकाजा हो गया कि अब जमात बने, नहीं। इनसे आप इरादे हो गए और कोशिश की जाए कि तैयार हो जाए। इस तरह से रोजे में भी। और दूसरी बात इसके साथ ये हो कि मस्जिद के आमाल के लिए इनसे वक्त लेना। तो बात तो हमने वह जिक्र की बात की, तो जिक्र में भी वक्त लगा देना चाहिए, तिलावत की बात भी की, तालीम की बात भी की, इस तरह इन सब अमाल की बात की। ये सब मस्जिद का काम है और मस्जिद के अमाल हैं, और इन्हीं अमाल में वक्त देने से इंसान बनता है। लेकिन हमारे मस्जिद में जो इज्तिमाई अमाल हैं, जो इज्तिमाई अमाल है, मसलन मशवरा है, रोजाना की मेहनत है, दावत की जो जुड़ियां बनती हैं, मस्जिद में तालीम है, मुकाम पर गश्त और बैरूनी गश्त है, अपने से रोजा जिस हफ्ते में जमातें निकलती हैं मुख्तलिफ, तो ये उनके सामने रख लिया जाए। तो जिस तरह वहां वो इरादे करते कि मैं चिल्ले के लिए तैयार हूं, मैं 3 चिल्ले के लिए तैयार हूं, और इसी हफ्ते में दूसरे हफ्ते में से रोजे के लिए तैयार हूं, इसके साथ उसके इरादे आ जाएंगे कि इंशाअल्लाह वल अजीज मैं आपके साथ, आप जो फजर की नमाज के बाद मिसाल के तौर पर मशवरा करते हैं, मैं आपके साथ मशवरे में बैठूंगा, मैं आपके साथ तालीम के हलकों में शिरकत करूंगा, मैं रोजाना ज्यादा वक्त तो नहीं दे सकता, लेकिन 15 मिनट दे सकता हूं, 15 मिनट आपको मैं दे सकता हूं, मैं आपके साथ मुकाम पर गश्त में शिरकत करूंगा, बैरूनी गश्त में शिरकत करूंगा। इस तरह ये निकलने के एतबार से भी तश्कील और अपने मुकाम पर भी तश्कील, ये उनके सामने आ जाए। कम अज कम इतनी तश्कील तो जरूर वजूद में आ जाए कि ये बंदा मस्जिद में जमात के साथ फर्ज नमाज अदा करे। अगर कोई कमी बेशी है तो इतनी बात जरूर आ जाए कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज का एहतमाम करें। अब इसको एक उन्वान बनाकर हमने बात नहीं करनी है कि नमाजी बनाने हैं, हमने इस के नमाजी बनाना है, रोजेदार बनाना है, ज़कात देने वाले बनाने हैं, हाजी बनाने हैं,
बनाना है, सब पूरे अहकामात जिंदा हो जाए। इसलिए हमने तो पूरे दीन की बात की, पूरे अमाल की बात की। उसके साथ ये बात के इंशाअल्लाह 3 महीने के बाद जब ये निकलेगा तो फिर नमाज पढ़ेगा, नमाज तो भी फर्ज है, या फिर नमाज सीखेगा। जब चिल्ले के लिए निकलेगा, जब से रोजे में जाएगा, तो ये मुनासिब नहीं है। इसलिए आखिरी तश्कील ऐसा हो कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़े, और सीखने की जरूरत हो तो मस्जिद के इमाम से नमाज सीखे। उलमा के साथ मरबूत करना कि अपने मस्जिद के अंदर जो कारी साहब है, इमाम साहब है, उससे नमाज सीखे, नमाज का एहतमाम करे, और पूरे घर वालों को इस पर आमादा करे कि इसके बच्चे, और साथ साथ घरों में भी उसकी बात हो जाए कि इसका एहतमाम हो। तो ये घर घर की मुलाकातें हैं, ये हमारे एक मुस्तकिल तकाजा है जो रोजाने का है, जो रोजाने का है। अब बात वक्त ऐसा हो जाता है कि मसलन से रोजे की जमात तैयार हो रही है, चिल्ले की जमात तैयार हो रही है, 3 चिल्ले की जमात तैयार हो रही है खुरूज के एतबार से, तो उस वक्त ये जो हमारे घर घर की मुलाकातें हैं, तो इसमें इसको मुकद्दम रख लिया जाए। कब चूंकि जमात तैयार हो रही है, तो जिन जिन लोगों ने इरादे किए थे उनको वसूल करना, उसमें उनके पीछे फिरना, उनको आमादा करना, इसको तरजीह दे दिया जाए, इसको तरजीह दे दिया जाए। चिल्ला 3 चिल्ले की जमात तैयार हो रही है, तो अब हमारे गश्तों के जो मुलाकातों के जो उन्वान हो, तो उसमें ये हो कि जिन जिन्होंने इरादे किए हैं तो उनको वसूल करने के लिए उनके पास जाना, ताकि वो वसूल हो जाए। इसमें कोशिश खूब हो जाए, खूब हो जाए। या मसलन बाद में इरादे किए थे कि हम आएंगे, आपके साथ मशवरे में शरीक होंगे, लेकिन नहीं आए, तालीम में बैठेंगे लेकिन ना आ सके, उमूमी गश्त में शरीक होंगे हमने लेकिन ना आ सके, तो हमें भूलना नहीं चाहिए, हम उनको सामने रखकर दोबारा उनके साथ मिले और उसको याद दहानी दे, बल्कि अमल से पहले, ताकि वो उनका आना यकीनी बन जाए। तो इस तरह वक्ती तौर पर कोई तकाजा है उसको मुकद्दम करना, उसको, और उमूमी तौर पर जो बुनियादी है वो ये है कि घर घर की क्या हो, मुलाकातें हो, घर घर की मुलाकातें हो, और लोगों को तैयार करना इन आमाल के लिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। या बाज़ वक़्त मरकज से तकाजा आ जाता है कि जोड़ है, कोई तकाजा हमें दे दिया, तो उस वक्त उन तकाजों को जरा मुकद्दम कर लिया जाए, जिनसे मिलना है और जिन तक पहुंचना है, ताकि वो तकाजे हमारे क्या हो जाए, पूरे हो जाए। लेकिन उमूमी तौर पर, बुनियादी तौर पर हमारा जो रोजाना की मेहनत है उसमें ये। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मौका तो है लेकिन हमारे 2.5 घंटे पूरे हो गए, तो अब घर जाना है। तो भाई ठीक है, आपके 8 घंटे की तरतीब नहीं है और अब वो मुलाकात हो सकती है, तो ये नहीं है कि बस 2.5 घंटे से आगे नहीं बढ़ना, अब वो मुलाकात कर ले, उसमें 3 घंटे लग जाए क्या रहे, 4 घंटे लग जाए तो क्या रहे, हमारा काम है। इसमें अगर कोई कुर्बानी हो तो इस कुर्बानी पर हमें मिलेगा दुनिया में और आखिरत में, छोड़ देना काम नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहते हैं बंदा नहीं मिलता है, तो हमारे 2.5 घंटे, और जिससे के पास गया था वो नहीं मिला, तो अब इसमें आधा घंटा भी अभी नहीं गुजरा, तो अब घर जाए, इंशाल्लाह कल देखा जाएगा। क्यों? 2.5 घंटे तो मैंने उसके लिए दिए थे, उन 2-3 आदमियों के लिए दिए थे, वो नहीं मिले, तो और उनसे मिलना भी ठीक नहीं है शायद, वल्लाहु आलम। भाई वो नहीं मिले, कोई मिल जाएगा। आप दावत की क्या करें, दावत की बात करें, कोई ऐसा मुरतब नहीं है। अच्छा चलो, कोई ऐसी सूरत है कोई नहीं है, आपका 2.5 घंटे है और बंदा नहीं मिला कोई सूरत, तो अब घर जाना है।
کہ کوئی ہے نہیں. یہ وقت مسجد کے لیے دیا تھا نا. کس کے لیے دیا تھا؟ مسجد کے لیے یا اس ایک آدمی کے لیے دیا تھا. یہ پھرنا تو یہ تو مسجد کے کام کا ایک حصہ ہے. دعوت تو مسجد کے کام کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. تو چلو کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو یہ وقت تم مسجد ہی میں گزارو نا. یعنی میں کوئی اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ اس وقت میں کچھ حصہ ادھر دے، لیکن گھر جانا یا اپنے کاروبار میں جانا کہ جس سے ملنے گیا تھا وہ نہیں ہے تو اب میں گھر جاؤں. کوئی صورت بناؤ ملاقاتوں کی، ورنہ مسجد چلے جاؤ، ذکر کرو، دعا کرو، اللہ سے مانگو، کوئی رونا دھونا کرو کہ اللہ جس سے ملنے آیا تھا مل نہیں سکا، کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، یہ. لیکن یہ وقت ہم نے گھر کو نہیں دینا ہے اور کاروبار کو. جو مسجد کے نام سے جو وقت میں نے فارغ کر دیا تو اللہ توفیق دے کہ وہ وقت مسجد ہی کے کام میں ہو. بات واضح نہیں؟ یہ نہیں دینا ہے ادھر ادھر. بڑھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ تو ہمارے تو ہو سکتا ہے مہینے میں یہ ملاقاتیں ہماری پوری ہو جائیں، 15-20 دن میں پورے گھروں میں ملاقاتیں ہو جائیں. اس میں بیچ میں اگر کچھ ایسے لوگ آ جائیں کہ گھر تو میرے گلی میں ہے ان کا لیکن ہے خواص میں سے. خواص کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورے بستی پر، پورے شہر پر، پورے ملک پر اس کا اثر ہے اور رہتا ہے میرے محلے میں، اور اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. لوگ کیا ہیں؟ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو چھوڑ دینا تو کام نہیں ہے نا. اگر ہم خود ملاقات کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر ہم ملاقات نہیں کر سکتے اور ہماری مسجد کی جماعت میں سے جن کے ذمے دوسری گلیاں ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ وہ ان سے وکلے، وہ ان سے ملنے جائے. اگر اپنی مسجد کی جماعت میں کوئی نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ فلان اس مسجد کے ساتھی نے ان کے ساتھ پڑھا ہے، ان کے ساتھ اس میں کام میں شریک ہے، جان پہچان ہے، تعلق ہے، وہ بات کر سکتا ہے تو ان کے پاس پہنچ جائے، ان سے بات کریں اور ان کو ترغیب دے کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئے اور ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے بات ہو جائے. کبھی کبھی ضرورت پڑے گی اس کو مرکز والوں کو بھی بتا دینا کہ وہ ان کے پاس تو ساتھی ہیں کچھ لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کوئی بھی صورت اختیار کیا جائے لیکن ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے. اس لیے سب سے ملنا ہے، ان آداب کے ساتھ، ان اصول کے ساتھ ملنا. ہر طبقے سے ملنا ہے، ہر طبقے سے ملنا ہے. کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ بات نہیں سنتا تو اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے سے تو ناراض نہیں ہوگا. کوئی خوشی کا موقع ہے تو مبارکباد دینے سے تو ناراض نہیں ہوگا. کوئی غمی کا موقع ہے تو تعزیت کرنے سے تو ناراض نہیں ہوگا. اور ویسے ہی ملنے سے تو کوئی ایسا اگر وہ سننا نہیں چاہتا ہے تو ہم نے ضرور تو سنانا نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنا کام نہیں ہے بلکہ ان سے ملنا اللہ کی نسبت سے، اللہ کی رضا کے لیے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب بندہ دوسرے مسلمان سے ملنے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے انتبتا کہ تو مبارک، وطاب ممشاکا، تیرا چلنا مبارک، وتبوأت من الجنت منزلہ، اور تو نے اپنے لیے جنت میں اس ملاقات پر مکان بنا دیا. تو اس سے تو ہمارا مکان بنتا ہے. کہاں بنتا ہے؟ دنیا میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ اسلام آباد میں پلاٹ مل جائے گا، بنایا ہوا مکان تجھے مل جائے گا، صرف اس سے ملنے کی ضرورت ہے، تو کوئی کہے گا کہ میرا کام ہے؟ وہاں صرف ایک مسلمان ہونے کی نسبت سے ملنا. اس لیے مسلمان کو نہ چھوڑے کسی حال میں بھی، کہ کسی حال میں اس کو چھوڑنا کام نہیں ہے. ملنا کیا ہے؟ محبت کرنا کام ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی نسبت سے محبتیں کرنا، ملنا جلنا، بیٹھنا آپس میں اور ایک دوسرے کا اکرام کرنا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے.
اس لیے ہم اس کی کوشش کر لیں کہ اس طرح ہم ان سے ملے، ملاقات کریں، کوئی گھر نہ چھوڑے، گھر میں کوئی فرد نہ رہے کہ جس سے ہماری بات نہ ہو اور اس مبارک کام کی طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ تو ایک کام تو ہمارا ہے مشورہ، یہ پوری جماعت کا، اور جو جوڑیاں بن گئی ہے یہ 10-12 ساتھیوں کے، میں نے اس وجہ سے یہ کہہ دیا، ویسے تو سب ساتھی مسجد کی، لیکن ایک جماعت تو ایسی ہو 15-20-10 کہ جو ہر کام میں شریک ہو، جو کیا ہو، ہر کام میں شریک ہو، تو یہی ساتھی وہ ان کے روزانہ کے جماعتیں بنیں گی۔ اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ روزانہ کی جوڑیاں کتنی بنتی ہیں، تو کہتے ہیں کبھی 2 بن جاتی ہے، کبھی 4 بن جاتی ہے، کبھی 8 بن جاتی ہے، کبھی 10 بن جاتی ہے، کبھی 2 بن جاتی ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ جن کو جو موقع مل جاتا ہے آ جاتا ہے، جب نہیں آ جاتا ہے، کام ہوتا ہے تو نہیں۔ تو یہ وقت ہم نے اللہ کے گھر کے دیا ہے، اس لیے یہ وقت کسی اور کام کو نہ دیا جائے، یہ روزانہ ملاقاتوں کی ترتیب کا۔ اس کے ساتھ مسجد میں تعلیم ہے، یہ تو ہماری دعوت کا کام ہے، روزانہ باہر جا کر لوگوں سے انفرادی طور پر بات کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، مسجد کے اعمال میں جڑنے کے لیے تیار کرنا، اور یہ جو اعمال ہے تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا اور اپنے گھر میں بھی ان ماحول بنانا، اس کے تذکرے کر کے ان کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ ہمارے جو دینی اعمال ہیں، دینی اعمال ہیں، ان اعمال کا ذوق اور شوق بڑھتا چلا جائے۔ ہم نے تو اس کی طرف ترغیب دی، لیکن ان اعمال کا شوق ہمارے دلوں میں کیا ہے، بڑھتا چلا جائے۔ اس کے لیے جو راستہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں جیسے اسلام میں 5 ارکان ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ دینی اعمال ہیں، دینی اعمال ہیں۔ یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں، ان فضائل کی کتابوں میں کلمے کی فضیلتیں ہیں، اس کے ساتھ اور بھی تسبیح، تحمید، تحلیل کی، فضائل نماز ہے، فضائل رمضان ہے، رمضان کے دنوں میں، رمضان سے کچھ پہلے شعبان میں، اور فضائل حج ہے، اور فضائل صدقات میں جو واجب صدقات ہیں وہ بھی، نفلی صدقات بھی، فرض حج، نفلی حج، فرض نماز، نفلی نماز، نماز پڑھنے پر وعدے، نہ پڑھنے پر وعید ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے پر وعدے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے پر وعید ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے پر وعدے، نہ پڑھنے پر وعید ہے۔ یہ ہمارے دینی اعمال ہیں اور یہ کتابیں ہیں۔ اب نماز میں اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے قرآن سیکھنا کہ کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھے، اگلا درجہ ہے کہ معنی سمیت پڑھے، لیکن میں تو ایک کم از کم کی درجہ اتنا سیکھنا تو ہر ایک پر فرض عین ہے کہ جس سے اس کی نماز کیا ہو جائے، درست ہو جائے۔ اور انہی اعمال میں توجہ اور دھیان کا ہونا، یہ اس کے اندر کی باطن کی ایک صفت ہے کہ عمل کے اندر صفت احسان ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو۔ تو اس لیے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے اور فضائل تبلیغ ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا۔ اور مسلمان کہاں پرتے، کہاں گرے اور کتنے پستی میں پہنچ گئے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد سبب اور فضائل صدقات، اور صحابہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا تو حکایت صحابہ ہے کہ صحابہ کرام کے مرد
ان کی مستوراتیں، ان کے بچوں کے قصے ہیں اس میں، تو حکایت صحابہ. اس لیے ہمارے ہاں تعلیم میں جو انہی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، یہ نکلنے کے زمانے میں بھی ہے اور یہ اپنے مقام پر بھی ہے. تو اتنا سنیں کہ نماز پڑھنے میں دل لگے، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جی لگے، اس لیے فضائل کا شوق ہو، وعیدوں کا خوف ہو. نہ حفظ مقصود ہے کہ ہمیں حدیثیں یاد ہو جائیں، بلکہ اس عمل کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے. فضائل ذکر سننے سے وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو ذکر پر ڈال دے. فضائل قرآن سننے سے اس کی حدیثیں یاد کرنا مقصود نہیں ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو قرآن پڑھنے پر بندے کو ڈال دے، نماز پر بندے کو ڈال دے، نہ عمل پر ڈال دے، عمل پر ڈال دے. تو یہ کب ہوگا کہ جب انسان روزانہ سنے، روزانہ تو بار بار سننا، اور روزانہ سننے کی برکت سے، روزانہ سننے کی برکت سے، بار بار سننے کی برکت سے ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو عمل پر ڈال دے. اب اس عمل میں جیسے نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں اور شوق پڑے، ذکر تسبیحات میں اور شوق پڑے. یہ ہوگا تب کہ جب بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے اور روزانہ سنے، توجہ اور دھیان کے ساتھ. اس لیے انہی کتابوں سے پڑھنا ہے، اور ان میں جو حضرت شیخ رحم اللہ نے جو فائدہ لکھا ہے، تو اپنے فہم پر اعتماد نہ ہو کہ حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں، اس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں. نہ حفظ مقصود ہے نہ اپنے فہم پر اعتماد، بلکہ حضرت شیخ رحم اللہ نے جو لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے، اور وہی ہے. اپنے طور سے اس کو سمجھنا میں یہ سمجھا تو کیا سمجھے تو، یہ نہیں ہے. اچھا، جب عمل اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے، تو یہ حلقہ اجتماعی طور پر فضائل کا ہے، مسائل کا نہیں ہے. مسائل کا، اس میں نماز کی فضیلت ہے، نماز کے مسائل نہیں ہے. اس میں یعنی جو روزہ کی فضیلت ہے اس کے مسائل نہیں ہے. اس میں قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے لیکن قرآن کے احکام نہیں ہے، تجوید کے جو احکامات ہیں وہ نہیں ہے. تو بندے کو عمل پر ڈال دیں، لیکن عمل ہوگا علم کے مطابق، عمل ہوگا. اس لیے یہ فضیلت تب ملے گی جب عمل علم کے مطابق ہو. نماز پڑھنے پر وعدہ تب پورا ہوگا کہ جب وہ نماز علم کے مطابق ہو. تو جب عمل کا شوق اندر پیدا ہو جائے تو اس کا پتہ کیا ہو کہ فارغ اوقات میں، یہ فارغ اوقات میں یہ مسلمان جو تعلیم میں بیٹھتا ہے، یہ بات یہ اپنے اس عمل کا علم علماء سے لے. عمل کا علم کن سے لے؟ علماء سے لے. تو علماء سے نماز کا علم لے، وضو کا علم لے، تیمم کا علم لے. یعنی جو طہارت کے متعلق احکامات ہیں، نماز کے متعلق احکامات ہیں، تو وہ علم علماء سے لے، علماء سے لینا. اور نکلنے کے زمانے میں تو اجمال ہے. نکلنے کے زمانے میں کیا ہے؟ علم اجمالی ہے. اجمال یہ کہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسی کو سیکھا جاتا ہے، جیسے نماز ہے اور وضو، غسل، تیمم یا آداب. اور مقام پر تفصیل ہے. مقام پر کیا ہے؟ جس طرح نماز کا علم لیا جا رہا ہے اس طرح تجارت کا علم بھی لے علماء سے. تجارت کا علم، اگر ایک بندہ زراعت کر رہا ہے تو زمیندار کا علم کن سے لے؟ علماء سے لے. اس طرح اگر ایک آدمی حکومت چلا رہا ہے تو اس کا علم کن سے لے؟ علماء سے لے. تو اب یہ جو علم علماء سے لے رہا ہے یہ مسجد کا کام ہے.
اور یہ مسجد کا وقت ہے، یہ جو سیکھنے کے لیے ان سے لے رہا ہے